بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آیا قاضی بیت المال سے پیسے لے سکتا ہے اور اپنا رزق حاصل کر سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس بیت المال سے پیسے لینے میں قاضی کے لیے جواز میں کوئی اشکال نہیں، جب وہ اس پیسے کا محتاج ہے۔ بلکہ اگر پیسے کا محتاج نہیں بھی ہے تو بھی مطلقاً پیسے لینا بیت المال سے جائز ہے۔ جب امام اس کی مصلحت کو دیکھے کہ قاضی کو پیسے ملنا چاہیے قضاوت کرنے پر، کیونکہ اخبار میں وارد ہوا ہے، جو اخبار مصرف اراضی خراجیہ کے مسئلے میں آئی ہیں، اس میں یہی وارد ہوا ہے کہ قاضی کو بیت المال سے پیسے دیے جائیں، چاہے وہ محتاج ہو چاہے محتاج نہ ہو۔ ہم مجتہد بھی مصلحت سمجھتے ہیں تو اجازت، لیکن مجتہدین صرف سمجھنے کا کام کرتے ہیں، جو سمجھا ہے کتاب و سنت سے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ امام مصلحت دیکھے تو وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے، ہم صرف امام کی بات کو سمجھیں گے کہ اس مصلحت کی خاطر انہوں نے یہ تبدیلی پیدا کی۔ کچھ مسائل میں ہیں، جیسے تمباکو کا فتویٰ آئے صاحب تمباکو شیرازی نے دیا تھا، لیکن شریعت کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے مجتہدین کو۔ شریعت کو سمجھ کے اس کو مصلحت کے لحاظ سے جو ہے ٹلی کرنا ہے، بدلنے کا اختیار جو ہے حتیٰ جو ہے پروردگار عالم نے معصومین کو بھی نہیں دیا، کہا شریعت جو خدا کی اسی کے اندر رہ کے کام کرنا، لیکن اس کے تحت جو مصلحت سمجھ رہے ہو وہ ٹھیک ہے۔ تو امام مصلحت سمجھتا ہے کہ بھائی قاضی کو پیسے ملنا چاہیے، تاکہ وہ بھی کوئی بیکار بندہ تو نہیں کہ جو ہے وہ اتنے کام کے لیے آ رہا ہے اور اگر اس کو یہاں سے نہیں ملیں گے تو مجبوراً اپنا پیٹ کاٹ کر کے تو وہ کام نہیں کرے گا، بلکہ جو ہے وہ لوگوں سے لینا شروع کر دے گا، حرام کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے مصلحت مجتہد یا جو ہے امام دیکھتے ہیں کہ اب مصلحت ہے کہ بھائی اس کو پیسے دیے جائے، نہیں تو اس کی محنت لگ رہی ہے، یعنی جیسے کہ امام معصوم نے لکھا بھی والی مصر جناب مالک اشتر کو کہ افسح لہو، قاضی حضرات کو پیسے دو، بالبذل، پیسے خرچ کرنے کے ذریعے سے ان کو وسعت دو، ما یزیح علتہ، کہ جو پیسے ان کی مجبوریوں کو دور کر سکے،
وَيَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ، بس پیسے کی اسے ان کی حاجت لوگوں تک نہ رہے، یعنی وہ لوگوں کے محتاج نہ رہے، یعنی ان کی حاجت بہت کم ہو جائے، یعنی اور اس کے نتیجے کے اندر وہ لوگوں کے جب محتاج نہیں ہوں گے تو صحیح حکم لگا سکیں گے، یعنی ہاں۔ اور فرماتے ہیں کہ جو ہے جائز قاضی کے لیے کہ وہ بیت المال سے لیں، چاہے سلطان عادل ہو یا سلطان جائر، دونوں سے بیت المال سے لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت المال سے اس کے اہل حضرات پیسے لے سکتے ہیں، چاہے وہ ظالم کے ہاتھ سے ہی ہو، لیکن بیت المال کا جو مستحق ہے اس بیت المال سے لے سکتا ہے نہیں۔ چنانچہ قاضی بھی چونکہ بیت المال سے مستحق ہے اس لیے بیت المال سے لے سکتا ہے، چاہے جائر ہی کیوں نہ ہو۔ اما صحیح ابن سنان جس میں منع کیا گیا تھا کہ قاضی سلطان جائر سے نہیں لے سکتا ہے، تو اس کی حالت کو آپ جان چکے ہیں کہ وہاں پر کچھ اور کیفیت تھی، جو سلطان سے لینا اس لیے منع تھا کہ وہ اس جگہ بیٹھنے کا اہل نہیں تھا، اصل میں اس کو نہ اجتہاد آتا ہے نہ عدالت ہے، کچھ بھی نہیں، وہ اہل ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے لینے کی اجازت نہیں تھی، وہ کیفیت الگ تھی۔ یعنی یہ تو تھی باب رشوت کے اندر بات۔ اما ہدیہ لینا، کہتے یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے کہ جو طرف سابق کو طرف دیگر کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ کہتے یہ ہدیہ لینا اس لیے حرام بنتا ہے کہ اس کے ذریعے سے قاضی کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، چاہے حق کا فیصلہ اس سے چاہا جائے یا باطل کا فیصلہ۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قاضی حکم کرتا ہے، اس میں کبھی حکم کرنے میں قاضی سے یہ صرف چاہتے ہیں کہ حق کا فیصلہ کرے، بس قاضی سے حکم میں حق کے علاوہ کچھ ارادہ نہیں کیا گیا ہے، پھر بھی اس کے لیے پیسے دینا وہ حرام ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اور اگر بالفرض وہ غلط بھی ہوگا تو اس کی طرف دل مائل ہونے کے لیے اس کے لیے ناحق کا فیصلہ کرنے پر بھی وہ راضی ہو جایا کرتا ہے۔ وہ جو دینے والے ہوتے ہیں نا وہ بہت چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ ابھی ہم پیسے دے رہے ہیں، آئندہ کیس بنے گا تو اس کے لیے ابھی سے ہی آمادگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ابھی سے پیسے دے رہے ہیں تاکہ جو ہے اس سامنے والی پارٹی کے کیس کو کسی طرح خراب کر سکتا ہے، خراب کرے مثلا، یا کسی طرح ہمارے حق میں کر سکتا ہے، دوبارہ بدل سکتا ہے تو وہ بدل دے مثلا، کوئی بھی طریقہ کار کرے، کیونکہ کورٹ میں بڑے طریقے ہوا کرتے ہیں کہ اس کو رد و بدل کیا جا سکتا ہے فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا، بلکہ آپ تو بہت ہی اچھی طرح جانتے ہوں گے، حتیٰ فیصلہ ہو جاتا ہے پھر بھی جو ہے 3 مہینے کی مہلت ہوتی ہے اس کے اندر چینج کرنے کی، یعنی دوبارہ اسی کو ریویو کرنے کی، 3 مہینے تک رجوع کر سکتا ہے سامنے والا، 3 مہینے تک اجازت ہوتی ہے کہ وہ جا کر جو آپ دوبارہ ریویو کریں۔
اور کہا کہ یہ نہیں صحیح فیصلہ نہیں ہوا، درخواست جمع کرا ہے، تو دوبارہ کیس تو دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، ری اوپن ہو جاتا ہے. 3 مہینے تک رجوع نہ کرے تو پھر وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. پھر بھی ہاں کورٹ کا قانون ہے. 3 مہینے تک یہاں ہمارے پاکستان میں تو ہے، دوسرے اور جگہوں پر الگ مسئلہ ہے. ہاں 3 مہینے تک جو ہے چیلنج کر سکتا ہے اس کو کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے. 3 مہینے کے بعد نہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر دوسری کورٹ، اوپر والی کورٹ میں جا سکتا ہے. مثلا فیملی کورٹ سے سیشن کورٹ، سیشن کورٹ سے سٹی کورٹ، سٹی کورٹ سے پھر جو ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ، اس طرح جو ہے ایسے ایسے کر کے اوپر جاتے ہیں. تو یہ لیکن 3 مہینے تک خود اس کے اندر جو ہے جس کورٹ میں کیس چل رہا تھا جہاں پر ہار بھی گئے تو 3 مہینے تک دوبارہ چیلنج کرنے کا اختیار ہوتا ہے. اگر وہ درخواست جمع کرا دے کہ بھائی یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے تو دوبارہ واپس ری اوپن ہو جائے گا ایک کیس سے نہیں، پھر دوبارہ کیس چلے گا. تو یہ کیس اتنی جلدی وہ فائنل نہیں ہوتا ہے، نہیں بہت دیر لگتی ہے. کون سے بچے والا کیس؟ ہاں سامنے والے کر سکتے ہیں. یہ تو اصل میں ناحق ہے اصل میں، کہ جو ہے تو پیسے کھلا کے پورا گینگ چلا رہے ہیں نا. اس کے اندر تو سب چیزیں بالکل واضح ہے اور سب کچھ جو ہے پتہ ہے. وہ خود جو ہے قاضی حضرات بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرے مسائل ہیں نہیں. ہاں پورا مافیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مافیا ہی چلاتا ہے ایسے کیسے. یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، تو بہت بڑے پیمانے پر کام. مافیا کیا، حکومت کے بڑے بڑے وزراء اس میں شامل ہوں گے، پتہ نہیں کہاں اوپر تک جو ہے شامل ہوگا. ہمیں کیا پتہ ہے، نہیں پتہ ہوتا کہاں کہاں جو اس کے وہ تعلقات ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو ہدیہ دینا ہے، اگرچہ کہ اس سے یہ توقع نہیں کی جاتی ہے کہ قاضی اس کے حق میں سوائے حق کے قصد کرے، لیکن اس کے باوجود بھی حرام ہے. جب اس طرح سے ہے تو اگر پہلے سے ہی قرائن سے پتہ چل جائے کہ پیسے دینے والا قصد کرتا کہ ہر صورت میں اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے، تو یہ تو بطریق اولا حرام ہونا چاہیے. اور رشوت و ہدیے میں کیا فرق ہے؟ کہ رشوت دی جاتی ہے تاکہ اپنے لیے حکم کروایا جائے، اور ہدیہ محبت پیدا کرنے کے لیے دی جاتی. اس محبت میں یہ ہوا کرتا کہ محبت کی وجہ سے اس کے مطلب کے مطابق حکم کیا کرتا ہے. اس لیے یہ ہدیہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ ہدیہ بھی ایک نوع رشوت ہی ہے، گویا کہ رشوت کے حکم میں ہی ہے. کیونکہ تنقیح منات کر معیار کو ان دونوں کے درمیان نکالے، تو دونوں کے درمیان معیار یہ کہ اپنے حق میں فیصلہ ہو، چاہے رشوت میں ہو چاہے محبت پیدا کر کے ہو یا نہیں. تو دونوں میں معیار تو ہے، بس اس لیے جو ہے رشوت کے حکم میں ہی ہے. یہ بھی وہ کسی اور کو جا کے کیوں جو ہے وہ ہدیہ نہیں دے رہا ہے، صرف اسی قاضی کو کیوں دے رہا ہے؟ اپنا مقصد ہے اس کا بھی کہ اس کا اپنے حق میں فیصلہ ہو جائے. نہیں اسی لیے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اخذ الوالی ہدیۃ کان غلولا، جب والی کوئی ہدیہ لیتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی دھوکہ ہے،
یہ بھی حرام ہے. وما مرد فی، اور دوسری روایت میں کہ ہدایا العمال غلول وفی آخر سخت، اور دوسری روایت میں ہے کہ عمال کا ہدیہ لینا یہ بھی جو ہے ظلم، اور یہ جو ہے ظلم ہے، یعنی دوسری روایت میں یہ لینا جو ہے وہ حرام ہے. یعنی اور ان اخبار امام رضا علیہ السلام، جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے تفسیر قول اکالون للسحت میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے برادر مومن کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کام انجام دیتا ہے اور پھر اس سے ہدیہ بھی لیتا ہے. تو ہدیہ لینے کے لیے یہ روایت ہے کہ ہدیہ لینا کسی قضاوت کے لیے وہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح چند روایات جن کی توجیہ کی جائے تو جن کا ظہور یہ کہ حرام ہے، اور اگر ہم اس کو مبالغہ پر حامل کریں تو رجحان رکھتا ہے کہ ایسے ہدیہ سے بچا جائے. اہل حاجت سے ہدیہ لینا اس سے انتہائی تاکید ہے، انتہائی کہ ان کے ہدیے سے بھی بچا جائے. ہاں، وہ بعض روایات میں سے کہ بھئی وہ جو ہے پیسے لیتے ہیں، چاہے کام کرنے کے بعد ہی پیسے لیں تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی انتہائی یہ ہے کہ پیسے نہ لیے جائیں، ہدیہ نہ لیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین. اما الارتزاق من بیت المال فلا اشکال فی جوازہ للقاضی، رزق حاصل کرنا قاضی کا بیت المال سے تو اس کے اندر کوئی اشکال نہیں اس ارتزاق میں قاضی کے لیے، مع حاجت، جب قاضی اس ارتزاق کی طرف محتاج ہے، بل مطلقاً بلکہ محتاج نہ بھی ہو. اذا رعا الامام المصلحۃ فیہ، کہ امام مصلحت دیکھتے ہیں فیہ اس ارتزاق میں، تو قاضی کو پیسے دیے جا سکتے ہیں. لما سیجی، اس وجہ سے کہ جو قریب آئے گا، من الاخبار الواردۃ فی مصارف الاراضی الخراجیہ، ان اخبار میں جو وارد ہوئی ہیں کہ اراضی خراجیہ جن سے خراج لیا جاتا ہے ان کے مصارف کے اندر، کہ جو لوگ جو ہے وہاں جمع کرنے کا کام کرتے ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، حالانکہ محتاج نہیں بھی تو پیسے دیے جاتے ہیں کیونکہ باہر ایک کام کر رہے ہیں وہ لوگ. عید اللہ علیہ، اور اسی جواز پر دلالت کرتا ہے وہاں کتب ہو امیر المؤمنین علیہ السلام، جو چیز امیر المؤمنین علیہ السلام لکھی الی مالک اشتر، ملک اشتر تک، من قولی، امام علیہ السلام نے فرمایا افسح لہو، کہ قاضی کو ذرا وسعت دو، وسعت دینے اس کو آسانیاں فراہم کرو، ای للقاضی، قاضی کے لیے، بالبذل ما یضیح علتہ، خرچ کرو اس پر کہ جو اس کی علت کو دور کر سکے، یعنی ان کی محتاجی کو دور کر سکے، وہ کسی کے محتاج نہ رہے، یعنی ان کی مشکلات بھی حل ہو جائیں. نہیں ہاں، نہیں قاضی کے بغیر تو وہ پورا نظام کیسے چلے گا. قاضی تو کوئی بھی جو ہے غلط کام کرے تو کیسے پکڑے گا، کس طرح کرے گا، کوئی نظام ہونا چاہیے نا، اس کو جو کیس چلنا چاہیے. نہیں تو ضروری ہے. وَيَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ، اور اس ارتزاق کی وجہ سے اس قاضی کی حاجت لوگوں تک جو ہے کم ہو جایا کرتی، اس لیے وہ صحیح فیصلے کیا کرتا. ولا فرق بین ان یاخذ الرزق من السلطان العادل او من الجائر، اور فرق نہیں ہے کہ قاضی رزق کو حاصل کرتا ہے سلطان جائر سے یا سلطان عادل سے. لما سیجی، اس علت کی وجہ سے جو ان قریب آئے گا، من حلیت بیت المال الی اہلہ، کیونکہ اہل بیت المال حلال ہے اپنے اہل کے لیے، بیت المال اپنے اہل بیت المال کے لیے حلال ہے. ولو خرج من ید الجائر، چاہے وہ بیت المال جو ہے وہ ظالم کے ہاتھ سے نکلے،
وأما ما تقدم فی صحیحیت ابن سنان کی صحیح روایت میں گزر چکا ہے من المنع من اخذ الرزق من السلطان، کہ منع ہے رزق کا لینا سلطان سے، فقط عرفت الحال فیہ، آپ نے حالت کو اس منع ہونے میں جان لیا کہ وہ قاضی اہلیت ہی نہیں رکھتا تھا اور وہ غلط جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ نہیں، وَأَمَّا الْحَدِيَّةُ، اما ہدیہ لینا، وَهِيَ مَا يَبْذُلُهُ عَلَى وَجْهِ الْهَدِيَّةِ، دو پارٹیز میں سے کوئی ایک قاضی کو پیسے خرچ دیتا ہے ہدیے کے طور پر، ہبہ کے طور پر، لِيُورِثَ الْمَوَدَّةَ الْمُوجِبَةَ لِلْحُكْمِ لَهُ، تاکہ یہ ہدیہ وارث بنے کہ محبت اس قاضی کے دل میں پیدا ہو جو موجب ہو للحکم لہو، کہ حکم اس کے اپنے فیور میں آ جائے، حقا کان او باطلا، چاہے حق کا حکم اس کے فیور میں آ جائے یا باطل کا حکم اس کے فیور میں آ جائے۔ وَإِن لَمْ يَقْصُدِ الْمَقْصُودُ لَهُ الْحُكْمَ إِلَّا بِالْحَقِّ، اگرچہ کہ قاضی سوائے حق کے اور کسی چیز کا قصد نہیں کرتا ہے، قاضی یہ کہتا ہے کہ میں تو حق سے فیصلہ کروں گا چاہے پیسے مجھے ملے یا نہ ملے۔ وَإِن لَمْ يَقْصُدِ الْمَبْذُولَ لَهُ، مبذول ہے نا وہ قاضی جس کے لیے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، وہ مبذول اللہ قصد نہیں کرتا حکم میں سوائے حق کا، لیکن پھر بھی لینا جو ہے وہ جائز نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں وَإِنْ إِذَا عَرَفَ مِنَ الْقَرَائِنِ أَنَّ الْأَوَّلَ قَصَدَ الْحُكْمَ لَهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ، قاضی کو پتہ چل جاتا ہے قرائن سے، ولو قرائن سے، کہ اول کہ جس نے جو ہے پیسے دیے ہیں، قصد الحکم لہو، حکم کو قصد کیا ہے اس نے، لہو اپنے لیے، علی کل تقدیر، کل تقدیر نے چاہے حق ہو چاہے باطل ہو اپنے حق میں فیصلہ چاہتا ہے۔ فیکون الفرق بینہا و بین الرشوت، پس ہدیہ اور رشوت کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان الرشوت تبذل لاجل الحکم، رشوت دی جاتی ہے حکم کروانے کے لیے اپنے حق میں، والحدیہ تو تبذل لإیراث الحب المحرک له الحکم علی وفق مطلبہ، ہدیہ وہ ہے کہ جو محبت پیدا کرنے کے لیے، محبت جو حرکت دیتی ہے قاضی کو اس بات پر کہ حکم کرے علی وفق مطلبہ، اس دینے والے کے مطلب کے حساب سے، فالظاہر حرمت، ظاہری کہ ہدیہ بھی حرام ہے، لأنہا رشوت، کیونکہ یہ ہدیہ بھی رشوت ہی ہے، او بحکم، یا حکم رشوت میں، اس لیے کہ دونوں کا مقصود تو ایک ہی ہے کہ اپنے فیور میں فیصلہ ہو جائے۔ ہاں طریقہ مختلف لیکن مسئلہ تو وہی ہے کہ حق و باطل میں اپنا فیصلہ کروانا ہے، بے تنقیل منات۔ ہاں ہاں ہاں، یہ واسطے کے ایک میں واسطہ ہے ایک میں واسطہ نہیں، ایک میں محبت کے واسطے سے، ایک میں ڈائریکٹ حکم کروانا ہی ہو، دونوں فرق ہے۔ بتنقیل مناتے، منات و معیار کو نکالتے ہوئے، وعلیہ، اس بنیاد پر کہ معیار ایک ہی ہے، یحمل ما تقدم من قول امیر المومنین، حمل کیا جائے گا وہ چیز جو مقدم ہو چکی ہے امیر المومنین قول کو، ان اخذ الوالی ہدیتاً، اگر والی کوئی ہدیہ لیتا ہے، کان غلولا، تو یہ بھی رشوت ہے، وما ورد من ان ہدایا العمال غلول، اور جو اور چند روایت میں یوں گزر چکا ہے کہ عمال کا ہدیہ لینا یہ بھی ظلم اور یہ بھی رشوت ہے، وفی آخر، اور دوسری روایت میں سخت کہ یہ حرام ہے۔ وعن عیون الاخبار عن مولانا ابی حسن الرضا عن امیر المومنین السلام، عیون اخبار امام رضا انہوں نے امیر المومنین السلام سے، فی تفسیر قولی، اس قول کی تفسیر میں، اکالون للسحت میں، قال، امیر المومنین السلام نے فرمایا، هو الرجل یقضی لاخیہ حاجتہ، کہتے ہیں کہ وہ مرد ہے کہ جو قضاوت کرتا اپنے بھائی کے لیے، حاجتہ، اپنی حاجت کے مطابق فیصلہ دیتا ہے، ثم یقبل ہدیتہ، پھر اس سے ہدیہ قبول کرتا ہے، تو یہ اس کے مقصد کے مطابق اس نے فیصلہ دیا ہے، اس کے بدلے میں ہدیہ دیتا ہے۔ فرمائیں للروایت توجیحات، اس روایت کے چند توجیحات ہیں،
تکون الروایت علی بعضها محمولۃ علی ظاہرها من التحریم، اس روایت کو بعض توجیہات کی بنیاد پر حمل کریں گے اس کے ظاہر پر جو حرام ہے، اور بعض توجیہات کی بنیاد پر حمل کریں گے اس مبالغہ در رجحان پر کہ رجحان رکھتا ہے کہ ان ہدایہ کو قبول کرنے سے اجتناب کرے، اور اس میں مبالغہ آرائی کیے کہ قطعاً جو ہے کوشش کرے اسے پرہیز کرے، من اہل الحاجت الیہ، کہ جو حاجت رکھنے والے ہیں، الیہ اس قاضی کی طرف، اس کے ہدیے کو لینے سے اجتناب کرے، لئلا یقع فی الرشوۃ یوما، تاکہ وہ رشوت میں کسی دن پڑ نہ جائے، اس لیے ایسے ہدیے قبول کرنے سے بالکل انکار کرے۔ صلی اللہ علیہ